أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سكت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد اس وقت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گندم کی کٹائی کا موسم ہے. اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے یہ ایک ہمارے لیے بڑا اہم اور قیمتی رزق ہے. اللہ رب العزت جس کی روزی کو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور جس کی روزی کو اللہ چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ کلی اختیار اس مالک الملک کا ہے کہ وہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دے اور جس کا چاہے رزق کم کرے. رزق کے زیادہ اور کم ہونے میں اگرچہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہم اپنی محنت کو دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. وہ بسا اوقات لمحوں میں غریبوں کو امیر کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے امیر ذاتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. یہ اس کی قدرت کے کرشمے بھی ہیں، اس کی قدرت کے نمونے بھی. کبھی وہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ فصلیں پکی ہوتی ہیں اور بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک لہلہاتی ہوئی فصل
جس کو دیکھ کے کسان بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی اس فصل سے بڑی آمدن اور بڑی بھاری رقم کے وصول ہونے کی خواہش ہوتی ہے، امید بھی رکھتا ہے، لیکن آنن فانن وہ بارش کی نظر ہو جاتی ہے۔ کسی جگہ پہ اولے پڑے تو پوری کی پوری فصل تباہ ہو، کہیں سگریٹ پینے والے نے سگریٹ کا کش لگا کے سگریٹ پھینکا تو آگ لگ گئی، اور کھڑی فصل کے سینکڑوں ایکڑ تباہ ہو۔ اس پہ ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ اپنی فصلوں کا عشر ادا کرتے ہیں اور دل کی خوشی سے کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے رزق میں بڑی برکت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو بڑی بے دلی سے، تو ایسے لوگوں کے رزق میں برکتیں نہیں آتی ہیں۔ جس طرح ہمارے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری کھیتیوں پہ عشر فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی فصل ایسی ہو کہ اس کا کچھ بھی خرچہ نہیں ہو رہا اس پہ، اسے 8 سے 10 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے، اور اگر اس فصل پہ محنت ہو رہی ہے اور اس پہ خرچہ ہو رہا ہے تو 16 سے 20 من کے درمیان اسے 1 من اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے۔ شاید کہ اس مسئلے کو لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی فصل کا عشر نہ دے، اس کی ساری فصل حرام ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے، اس کا پورا مال حرام ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کے مال کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور عشر کے ذریعے ہماری فصلوں میں اللہ رب العزت پاکیزگی بڑھاتی ہے اور برکت نازل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے میرا پیغمبر، آپ ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیں، اسی کے ذریعے ان کے مال بھی پاک ہوں گے، ان کے نفس بھی پاک ہوں گے۔ ہمارے جو نفس کی کیفیت ہے نا، یہ 3-4 چیزوں سے بڑا گدلا ہو جاتا ہے، بہت میلا ہو جاتا ہے، اور اس پہ گویا زنگ کی ایک تہ جم جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی شخص کے دل میں برائی کی محبت آ جائے، بس اس شخص کا دل تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ آپ کے سامنے چٹائی پڑی ہے، اس چٹائی کے تنکے جس طرح ایک دوسرے میں داخل ہو کے چٹائی کی شکل اختیار کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ اور فتنے اس طرح پے در پے ملے ہوئے اکٹھے نازل ہوں، ایک بڑی لمبی فہرست ہوگی ہمارے سامنے گناہوں، بڑے مواقع ہوں گے لوگوں کے سامنے گناہوں۔ آپ نے فرمایا جو کر گزرے گا اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگ جائے گا، جو بچ نکلے گا اس کے دل پہ سفید نقطہ لگ جائے۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔
حتی صار کالقلبین، پھر لوگوں کے دل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فتنوں سے بچتا بچتا اپنے دل کو بالکل سفید کر لیتا ہے، اور ایک فتنوں میں مبتلا ہوتا ہوتا اپنے دل کو کالا سیاہ کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں خیر کو بھی فتنہ کہتے ہیں، شر کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، یہ فصل بہت بڑا فتنہ ہے، اولاد بہت بڑا فتنہ ہے، عزت کا مل جانا بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ دنیا کی پوری آزمائش فتنوں پہ قائم کر دی اللہ رب العزت نے۔ اور ایک بڑی قیمتی بات ہے، آج جن کی فصلیں اتر چکی ہیں ان کو اللہ نے اس آزمائش میں ڈال دی، کیا وہ عشر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب بھی کوئی شخص کسی فتنے میں داخل ہوگا وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ اصل میں لفظ فتنہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ادخال الذهب فی النار، سونے کو خالص کرنے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈال دے گا۔ لازمی نتیجہ ہے جب سونا آگ میں داخل کیا جاتا ہے، میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور سونا کندن بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو اور مجھے اللہ کسی آزمائش میں اتارے گا، ہم یا تو کندن بن کے اللہ کے سامنے آ جائیں گے یا کھوٹے سکے کی طرح میل کچیل کی طرح الگ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی کہ 1-2 من کے بدلے اپنی 20 سے 40 من فصل کو تباہ نہ کر بیٹھنا۔ دل کی خوشی سے اللہ رب العزت کا حق ادا کیا کرو۔ اور قرآن مجید تو کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، دونوں کی راتیں ہا کے زبر کے ساتھ بھی ہے، ہا کے کسرہ کے ساتھ بھی۔ جس دن تم فصل کی کٹائی کرتے ہو اسی دن عشر ادا کر۔ مساکین کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، قرض داروں کا حق ہے، بیوہ عورتوں کا حق ہے، اللہ کے رستے میں مجاہدین کا حق ہے، یہ دین کے رستے پہ چلنے والے ان طلاب علم کا حق ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کر چھوڑی۔ مسافر بھی اگر کسی ایسی کیفیت میں چلا جائے کہ اسے رقم کی ضرورت ہو تو وہ بھی زکوٰۃ اور عشر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ان کا حق خوشی سے ادا کر دیا کرے، اللہ رب العزت اس مال میں بڑی برکت نصیب کر دے گا۔ اور اگر کسی شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اپنی فصلوں کا عشر ادا نہیں کیا، اپنے جانوروں کا حصہ اللہ رب العزت کے رستے میں نکالا نہیں ہے، اس کے سارے مال کا قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان ہونا یہ بالکل حق اور سچ اور حقیقت میں مبنی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ رب العزت مال دے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس سارے کے سارے مال کو اللہ اس کے لیے گنجا سانپ بنا دے اور اس کا عذاب قبر میں شروع ہوگا۔ سانپ ڈستا رہے گا، کہتا رہے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کنز، تیرا خزانہ۔ کنز عربی میں اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ آپ میں سے کوئی تجارت کرتا ہے، اچھی طرح دیکھ لے اس نے اپنی تجارت، کل تجارت کی زکوٰۃ ادا کر لی۔ رمضان آیا، رمضان گزر گیا، اور بڑی طہارت کا، پاکیزگی کا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کا مہینہ تھا۔ لوگ زکوٰۃ ادا کر گئے، لیکن اگر کسی نے نہیں کی تو لمحہ فکری ہے۔ انسان کے نفس کو تباہ کرنے والی دوسری چیز مال کی محبت ہے۔ جس شخص کے دل میں اس مال کی محبت بیٹھ جائے، میں کہتا ہوں اس کے لیے دنیا میں بھی وبال،
خدا کی قسم کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں اور غریبوں سے زیادہ مرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جس شخص کو اللہ رب العزت نے دل کا غنی بنا دیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن زندگی سکون کی گزارتا ہے۔ کیا ہوا؟ ایک وقت روٹی نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ہو، امیر مرتا رہتا ہے، اس کی زبان پہ ناشکری کے کلمات رہتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی نیتوں کو تو اللہ جانتا ہے، لیکن غریبوں سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ راہ انسانیت والے بڑے مشہور ہیں، غریب سے غریب تر کو ملتے ہیں، ٹوٹا ہوا جوتا اور پھٹے ہوئے کپڑے، اور اپنی سائیکل پہ اپنی روزی روٹی کے لیے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ انٹرویو لیتے ہوئے وہ پوچھتے ہیں کیا حال ہے، اس کی زبان پہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ یہاں کروڑ پتی کو پوچھو تو وہ کہتا ہے مر گیا جی، ہمارے کھاتے ہی پورے نہیں ہو رہے، میرا حساب ہی کلیئر نہیں ہوتا، میرے قرضے ہی ادا نہیں ہو رہے۔ اس وجہ سے ہی نہیں ہو رہے کہ اس مال کی برکت اللہ رب العزت نے چھین لی، اور چھین کس لیے لی؟ ہم نے اپنے ان مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس مال کی محبت نے ہمیں زکوٰۃ ہی ادا کرنے سے روکا ہوا ہے۔ ایک دن ایک ساتھی کے ساتھ مجھے سفر کا اتفاق ہوا، کاروبار بھی ہے، زمین بھی ہے، مال بھی ہے، فصل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مجھے کہنے لگا جی مینو تو اج تک ایک گل نہیں سمجھ نہیں آئی، محنت اسی کریے تے حق وچ غریباں دا آ جاتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے؟ غریب کیا کرتا ہے ہمارے مال میں آ کے؟ پیسہ ہمارا لگتا ہے، محنتیں ہماری لگتی ہیں، سپرے کھاد ہمارا چلتا ہے، سب کچھ تو ہم کرتے ہیں، محنت ساری کی ساری ہماری ہوتی ہے، اور جب فصل اترنے لگتی ہے تو غریب کا حق ادا کرو۔ میں نے کہا ناراض نہ ہوئیے گا، یہ اللہ رب العزت کے دین سے دوری کا نتیجہ ہے، آزماتا ہے اللہ تجھے دے کے کہ تیرا دماغ فرعون کی طرح خراب ہوتا ہے کہ نہیں۔ کتنی مشہور حدیث مبارکہ ہے، وہ تین بندے جن کو رب تعالیٰ نے آزمائش سے گزارا ہے، ایک کوڑی کا مریض ہے، ایک نابینا ہے، ایک سر سے گنجا، فرشتہ انسانی شکل میں، تینوں کو ایک ہی وقت میں لمحے لمحے سے ملا ہے، علاقے مختلف ہیں۔ نابینے کو ملا تو کہا ہاں جی کوئی چاہت تمہاری ہے، کوئی خواہش؟ کہا ہاں بڑی تمنا ہے کہ رب مجھے آنکھیں دے دینا، اس نعمت سے رب نے مجھے محروم رکھا ہے، آنکھیں مل جائیں تو کیا بات ہے۔ فرشتے نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ نے اسے آنکھیں عطا کر۔ کہا کوئی اور بھی چیز چاہیے؟ کہا بکریوں کا ریوڑ چاہیے، بکریاں مجھے مل جائیں، یہ میری دوسری بڑی خواہش ہے، بس میری دنیا آرام سے گزر جائے۔ دعا کی، اللہ رب العزت نے بکریاں بھی دے۔ گنجے کے پاس چلا گیا، ہاں جی خواہش؟ کہا سر پہ بال اگ جائے، لوگ گنجا ہونے کا تانا دیتے، ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے سر پہ بال اگئے، بڑے خوبصورت۔ کہا کوئی اور خواہش؟ کہا گائے رکھنے کا بڑا شوق ہے، اللہ کے حکم سے گائیوں کا ریوڑ دے۔ کوڑی کے مریض کے پاس، کہا میرا کوڑ چلا جائے، دنیا کی خواہش۔ ہاتھ پھیرا، اللہ نے کوڑ کے مرض سے شفا یاب کر۔ کوئی خواہش بھی ہے؟ کہا اونٹوں سے بڑی محبت ہے، اللہ اونٹ دے دے تو بس چرواتے چرواتے ان کے ساتھ گھومتے پھرتے زندگی گزار۔ اور یقین کریں جن لوگوں کے دلوں میں مویشیوں کی محبت ہے، مال کی محبت، مویشیوں کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، زراعت کی محبت، آلات زراعت سے محبت، ہر ویلے دیکھو تو اس کی باتیں یہی ہوتی ہیں، ایسے بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ وعید سنائی، اجر بھی بڑا۔ یہ جو کھیتی آپ کرتے ہیں نا، اس کا اجر بڑا ہے، خدا کی قسم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ انسان او طیر او بہیمۃ
اگر کوئی شخص کہیں باغ لگاتا ہے، کہیں فصل لگاتا ہے، کہیں گندم لگاتا ہے، کہیں چاول لگاتا ہے، ایک تنکے سے اگر کوئی حشرات الارض میں سے، چرند میں سے، پرند میں سے، حیوانات میں سے، انسانوں میں سے کوئی ایک دانہ بھی کھاتا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں درجے بلند کرتے ہیں۔ اجر تو بڑا ہے، لیکن شرط اللہ رب العزت کا حق ادا کرے، روزی حلال کی ہونی چاہیے تیری۔ یہ جو تم لیتے ہو نا کمیشن داروں سے کھادے اور سود کے پیسوں پہ کھاد اٹھا کے پھر اپنی کمائی کرتے ہو اور فصلیں اگاتے ہو، بیڑا غرق کر رہا ہے تو اپنا اور اپنی اولاد کا، بے سود ہو جائے گی تیری اولاد۔ تیری اور میری روزی میں ایک دانہ بھی حرام کا کیا، شکوک و شبہات کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اسماعیل ان کا نام ہے، وہ بھی پائے کے محدث تھے، بڑے حدیث کے ماہر۔ اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کو یہ شرف بخشا ہوا ہے، تجارت کیا کرتے تھے اور بہت بڑی تجارت تھی۔ جب دنیا سے جانے لگے تو کیا فرماتے تھے؟ کہا میری تجارت ملک و ملک پھیل چکی ہوگی، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میری پوری تجارت میں حرام تو کیا ایک پیسہ بھی شک کا نہیں ہے کہ جس پہ کوئی شک کر سکے۔ کمائیاں ہی ایسی ہو تو پھر تو اللہ رب العزت برکتوں کے دروازے ہی نہ کھول دے۔ اسی تجارت کا ایک وافر حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نصیب میں آ، وراثت کے طور پہ۔ لیکن کیا دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، پورے کا پورا مال تجارت میں کسی کے ساتھ مزاربت پہ لگا دی، لو مال میرا محنت تیری، پوری زندگی اس سے حساب ہی نہیں لیا۔ پائی پائی پہ مرنے والے یہاں ان کی پوری نہیں پڑتی، پوری زندگی اپنے شریک سے امام بخاری نے حساب نہ لیا۔ کہا جو نصیب میں ہو تجھے منافع ملے مجھے دے دینا، نہ ملے تو میرا تجھ سے کوئی مطالبہ ہی نہیں۔ سکون کی زندگی ہوتی ہے، خدا کی قسم مل گئی اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے، نہیں ملی صبر کے ساتھ اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال۔ اللہ اکبر۔ جب بچہ سمندر کی تھپیڑوں سے ہوتا ہوا فرعون کے دربار میں پہنچا، زمانے بھر کی دائیوں کا حرام اللہ رب العزت نے دودھ حرام کر دیا، کیونکہ ان کی ماں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ تیرا بیٹا لوٹ کے تیری گود اور تیری پرورش میں آئے۔ نہیں پیا۔ بہن جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، سمندر میں صندوق کو پھینک کے کنارے کنارے چلتی دیکھتی جا رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی کے ساتھ، فرعون کے دربار میں وہ بھی کھڑی۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، میں تمہیں ایک گھر بتاؤں، لگتا ہے اس گھر کی مائی جب آئے گی تو یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ ہم تو ویسے یہ بھی کہا کرتے ہیں، ساتھی ناراض ہو نہ ہو، جو بندہ مشرک ہوتا ہے نا، شرک کرتا ہے، اس کا دماغ رب بالکل ہی فیل کر چکے ہوتے ہیں۔ اتنا ہائی فائی سٹینڈرڈ کا بندہ ہو کے اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو رب العالی کہہ کے، اتنا دماغ اس کا کام نہیں کرتا تھا کہ اس بچی سے پوچھ لیتا تو کون ہے، تجھے کیسے پتا ہے کہ اس کا دودھ یہ پی لے گا، کہیں تو اس کی بہن تو نہیں ہے جس کے لیے بچے قتل ہو رہے ہیں، اسی بچے کو گھر میں پال رہے ہیں۔ کہا لاؤ اس عورت کو، لاؤ آ کے میرے بیٹے کو دودھ پلائے۔ تیرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اپنے آپ کو رب العالی کہنے والا اولاد سے محروم ہے۔ اور آج کل بھی ویسے یہ جو بیٹیاں بیٹے تقسیم کرنے والے ہیں نا، اولاد سے اکثر بیشتر ہم نے دیکھا ہے محروم ہوتے ہیں۔ دوسروں کو تعویذ دے رہا ہے بیٹے بیٹی کا، اپنے ہاں اس کی اولاد کوئی نہیں ہوتی۔ ساری چیزوں کا اختیار صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ فرعون نے جب بلایا نا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جو ہی والدہ نے اٹھا کے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، او بھائیو، رب کے وعدوں سے سچا وعدہ کس کا ہے؟
سمندر کی تھپیڑے، رات کا منظر، شیر خوار بچہ سمندر کے اندر جب جا رہا تھا، زندگی کے بچنے کی خدا کی قسم کوئی رمق بھی باقی نہ تھی، اس کو کوئی جانور اچک سکتا تھا، سمندر کی لہریں ڈبو سکتی تھیں، موت اس کو ایک وقت میں اچک سکتی تھی، لیکن وہ شیر خوار جو شاید اپنی انگلی بھی اچھی طرح ہلا نہ سکتا ہو، جس پانی سے اللہ نے اس کو بچایا تھا، فرعون کو اسی پانی میں ڈبویا تھا، ساری طاقتوں کا مالک ہو کے۔ اس لیے طاقتوں کا خزانہ صرف اس مالک کے پاس۔ اب اللہ رب العزت نے، جیسے قرآن میں ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب پھینکنے لگی اپنے بچے کو سمندر میں، دل خالی ہو گیا، بالکل ایسے لگا کہ دل اب سینے سے اڑ جائے۔ اللہ کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا اور دو وعدے کیے، دو کام کر، دو نہ کر، دو تیرے ساتھ وعدے۔ کاش آج ہم لوگوں کو اپنے رب اور اپنے رب کے رسول کے وعدوں کی سچائی پہ یقین ہو جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے زکوٰۃ سے مال کم نہ ہوگا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر کا فرمان بھی ہے ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کبھی بھی زکوٰۃ اور صدقے کی وجہ سے مال کو کم نہیں ہونے دیتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ رب کے وعدے ہیں، یہ اس کے سچے وعدے۔ قرآن میں فرمایا سود کو اللہ مٹا کے رکھتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھا کے رکھتا ہے۔ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں تک پہنچ جائے سود کی رقم، ایک دم ایسا ملیا میٹ ہوتی ہے کہ انسان ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے۔ اور صدقات و خیرات اور حلال کی روزی تھوڑی سی بھی ہو نا تو اس میں اللہ رب العزت نے برکتیں کمال رکھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے اشارہ کر دیا اس وعدے کا بھی، اگرچہ یہ موضوع ہمارا نہیں ہے۔ کہا موسیٰ کی ماں دو کام کر، دو کام تو نے نہیں کرنے، اور دو میرے تیرے ساتھ وعدے ہیں۔ عرض یہی ہی، پہلا کام یہ کر کے اپنے بچے کو دودھ پلا، اور دوسرا کام یہ فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر تجھے فرعونیوں کا ڈر ہو اس کو صندوقچے میں بند کر کے تو نے سمندر میں پھینک دے۔ اب لازمی نتیجے ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، تڑپتی رہے گی تو اپنے بچے کے لیے، لیکن فرمایا دو کام تو نے بالکل نہیں کرنے، لا تخافی ولا تحزنی، نہ تو نے خوف کھانا ہے نہ تو نے غم کھانا ہے۔ آنے والے حالات میں کیا ہوگا، جو گزر گیا کیا ہوگا، اس پہ جانے کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دو میں تیرے ساتھ وعدے کر رہا ہوں، انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین، یہ تیرا بچہ لوٹ کے تیری گود میں آئے گا، دودھ تیرا پیے گا، وعدہ میرا ہوگا، تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ اور تجھے تو لگتا ہے کہ سمندر کے تھپیڑوں میں اسے موت آ جائے گی، میں رب ہوں، کائنات کا رب ہوں، تجھے کیا لگ رہا ہے؟ اور میرا وعدہ سن، میں تیرے اس بچے کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھنے والا ہوں، یہ بڑا ہو کے نبی بنے۔ اور پھر وہی ہوا، بڑی عمدہ اور بڑی نفیس دائیاں تھی اس کے دربار میں، بڑی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چھنڈی پونچی ہوئی مائی، صفائی ستھرائی کی مالکہ، لیکن رب کہتا ہے وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے ساری دائیوں کا دودھ ہی موسیٰ پہ حرام کر۔ اب ماں آئی، اللہ اکبر، بچھڑا ہوا بچہ جب ماں کو نظر آتا ہے نا تو جانور کی بھی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم ایک ادنا سا بندہ پہچان جاتا ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، اس کے دیکھنے کی رونق کی اور ہوتی ہے، کلیجے کی ٹھنڈک کی اور ہوتی ہے، پکڑنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے۔ وہ جیسے ایک جنگ میں اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ایک عورت ہے، اس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، بچے کو تلاش کرتی پھرتی ہے، ماری ماری ادھر زخمیوں میں جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، ایک دم اس کو بچہ نظر آیا، دوڑ کے جھپٹی اپنے بچے کے اوپر اور اسے پکڑ کے سینے سے لگا کے دودھ پلانے لگ گئی۔ میرے پیغمبر نے خدا کی قسم کبھی بھی اپنے صحابہ کی تربیت کا موقع جانے نہ دیا تھا، یہ تو بڑا عظیم موقع تھا۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، دیکھ رہے ہو اس ماں کو، یہ اپنے بچے
بچے کے لیے کتنی شفقت رکھنے والی ہے. میرا رب اس ماں سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے. لیکن ہم اپنے رب کی باتیں نہیں مانتے نا. ماں نے اٹھا کے سینے سے لگایا تو بچہ دودھ پینے لگ گیا. وہ کائنات کا بڑا بنتا پھرتا, اتنی بھی عقل نہ آئی اس کو کہ ساری دائیوں کا دودھ نہیں پیا, اس عورت کا پی لیا ہے, کہیں اس کی ماں تو نہیں ہے. اب اسے کہنے لگا کہ تو نے روزانہ میرے دربار میں آ کے میرے بچے کو دودھ پلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی اندر اندر سے ہنستی ہوگی, تیرا بچہ کہاں سے آ گیا بدبخت, میرا بیٹا تھا, رب نے میری گود میں لایا, وعدہ رب کا تھا اور سچا وعدہ. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ رب العزت سے بڑھ کے کائنات میں کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. وہ فرمانے لگی کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں روزانہ آ کے تیرے بچے کو دودھ پلاؤں. میرے گھر کے کام کاج ہیں, میں گھریلو خاتون ہوں, تھوڑا ٹک ٹاکر ہوں کہ آ کے روزانہ تیرے دربار میں آ کے ویڈیو بنوا لوں گی. نہیں, کیسے نہیں نکلتی حیادار عورتیں. کہا بچے کو دودھ پلانا ہے تو میرے گھر بھیجنا پڑے گا, اور سن, فری میں نہیں پلاؤں گی, اس کی اجرت بھی لوں گی. سبحان اللہ, کیا وعدے ہیں رب کے, کیا رب تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی مثال موسیٰ کی ماں کی مثال ہے. اپنے ہی بچے کو دودھ پلا کے فرعون سے اس کے پیسے بھی لیتی ہے. میرا امتی ہر حال میں اللہ سے اجر لیتا ہے. مصیبت آ جائے شکر کر لیتا ہے, خوشی آ جائے, مصیبت آئے تو صبر کر لیتا ہے, خوشی آئے تو صبر کرتا ہے. ہر دو حالتوں میں یہ فائدے نہیں رہتا ہے, یہ اللہ رب العزت سے اجر ہی پاتا رہتا ہے. آج کسی کی فصل بارش کی نظر ہو گئی ہے نا, تو بارش کو گالی نہ دینا, موسم کو گالی نہ دینا, وقت کو گالی نہ دینا, حالات کو برا بھلا نہ کہنا. اکیلا بیٹھ کے اپنی بدعملی کو گالیاں دیا کر, یہ تیری بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے. کھڑی فصلوں کو اللہ تباہ کر دے, اتری فصلوں کو تباہ کر دے, طوفانوں اور سیلابوں کی نظر کر دے. اور آپ نے 2 واقعات تو سن رکھے ہوں گے, اور دیکھیں این دونوں واقعے کس قدر ہمارے لیے سبق آموز ہیں. یہ بھی اللہ کا بندہ فصل اگاتا ہے, یہ بھی اللہ کا بندہ فصل اگاتا ہے. آسمان پہ بادل, صحیح مسلم کی روایت, بادل سے آواز آ رہی ہے, اس کی حدیقت فلان, اے بادل چل فلاں بندے کے باغ میں جا کے پانی برسا گیا. کیا ہوا, نہر نہیں ہے تو نہ صحیح, کوئی کھالا نہیں ہے تو نہ صحیح, ٹیوب ویل ہے تو نہیں صحیح. اگر پانی کا انتظام میرا مالک کرے تو کائنات میں کوئی روک نہیں سکتا, اور وہ چاہے تو اتنا وافر پانی کر دیتا ہے کہ کسان گالیاں دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں یسبنی ابن آدم, یہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے, مجھے. یا اللہ تجھے کیسے گالی دی؟ کہا جب یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے تو مجھے گالیاں پڑتی ہیں, زمانہ بنانے والا تو میں ہوں. بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. اب بادل دیکھ کے تیرا دماغ خراب ہو جاتا ہے, گناہ دیکھ کے کیوں نہیں ہوتا, رب کی نافرمانی دیکھ کے کیوں نہیں ہوتا, اپنی ضد اور انا اور ہٹ دھرمی اور تکبر کی حرکتیں دیکھ کے کیوں نہیں ہوتا. تجھے رب نے اتنی فصلیں دی تھی, تجھے عشر دیتے ہوئے سر میں پانی پڑ جاتا ہے؟ نہیں, اللہ رب العزت کا حق ادا کیا کر. اب اس کو بندے نے جب سنا نا بادل سے کہ جاؤ فلاں کے باغ کو پانی لگا کے آؤ, اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا ہے, اللہ اکبر, بادل برسا, نالا بنا, پانی اس نالے سے ہوتے ہوتے ایک باغ میں داخل ہو رہا ہے. یہ بندہ اس پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. کس کا باغ ہے؟ بادل سے آواز آ رہی ہے, یہ رب تعالیٰ کا حکم, فرشتے کی زبان سے اس کا نام نکل رہا ہے, جس کی روزی کے لیے اللہ آسمان سے بادل کو حکم دے رہا ہے. اس کی روزی کتنی برکت والی ہوگی. جا کے دیکھا تو ایک آدمی کے ہاتھ میں وہی پانی لگانے والی کوئی چیز ہے.
ادھر ادھر پانی کر رہا ہے، تو اس سے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے نام سے آپ کو کیا غرض؟ کہا نہیں پھر بھی آپ کا فلاں نام تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میرا یہی نام ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہا میں نے آسمان کے بادل میں تیرا نام سنا ہے، اللہ کا پیغام فرشتہ بادل کو دے رہا تھا، جاؤ فلاں کے باغ کو پانی لگا کے آؤ، بتا مجھے تو کرتا کیا ہے، کیا کرتا ہے تو؟ اس نے کہا جی کیا کرتا ہوں، میری فصل اگتی ہے، میں سب سے پہلے غریبوں کا حق ادا کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر لے جاتا ہوں، ایک حصہ برابر کا غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ لوٹا کے اسی فصل پہ لگا دیتا ہوں۔ شاید وہ غریبوں کا حق ادا کرنے کی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت میرے اوپر اتنا مہربان ہے کہ بادلوں کو حکم دے کے میرے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے تصویر بھیجی پچھلی عید الاضحیٰ پہ، اور دیکھ کے یقین کرے اتنی خوشی ہوئی، کوئی آزاد کشمیر اور اس علاقے کا گاؤں ہے، پورے گاؤں کے جانور ایک جگہ پہ ذبح ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ ذبح ہوتے ہیں، جتنے گاؤں کے گھر ہیں نا اتنی ڈھیریاں بن جاتی ہیں، کسی کی قربانی ہے تب بھی، کسی کی قربانی نہیں ہے تب بھی، تمام جانوروں کو اکٹھے ذبح کر کے بنا کے گوشت اچھی طرح صاف کر کے جتنے اس گاؤں کے گھر ہیں برابر برابر ڈھیریاں کر دیتے ہیں، اور ہر گھر والا آتا ہے اور عزت سے اٹھا کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ غریبوں کا حق خوشی سے ادا کیا کرو، خدا کی قسم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر یہ حق ادا نہیں کرو گے، قرآن مجید میں باغ کا واقعہ ہے اور شاید کہیں یہی باغ نہ ہو، ایک وقت ہے کہ اللہ بادل کو کہہ کے پانی لگوا رہا ہے، اور آج دوسرا وقت آ گیا ہے، باپ دنیا سے اٹھا نا تو باغ کے مالک اولاد بن گئی، نویں پڑھی لکھی پوند ہے نا، بڑے سیانے بنتے ہیں، اور بابے نو کی بتا آج رات ہم ایسے نکلیں گے کہ کسی غریب کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں، راتوں رات باغ کا پھل اتار کے گھر میں لائیں گے۔ غریب کیا کرتے ہیں یہاں آ کے، فصلیں اترتی ہیں تو حق لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ روایت تو آپ کو یاد ہوگی، میں نے چند خطبے پہلے بھی ذکر کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آگے بیٹھا کرتے، حدیثیں یاد کرتے، آپ سے دین کی باتیں سیکھتے، دین کی مجلس اٹینڈ کرتے رہتے، اور شام کو اٹھ کو گھر چلے جاتے۔ تو بھائی جو کاروبار کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جب وہ کھانا کھانے لگتا نا تو یہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کھانا کھانے۔ ویسے تھانوں بھی مولویوں تے غصہ آنا، بعض لوگوں کو آتا ہے کہ یہ مولوی تے کی مدرسے تے کی یہ طالب علم تے کی اشر تے کی فطرانے کی انہوں نے رولا پایا ہے، اور نہیں اللہ کے بندو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ بعض ممالک میں جا کے اللہ کی قسم قرآن میرے سامنے ہے، اس پاکستان کی قدر کا پتہ چلتا ہے، دین کی ابتدائی باتوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے جس مسجد میں تراویحیں پڑھائی نا، اس سے 2 گنا بڑی مسجد تھی، تو میں نے آخری عشرے میں ان سے پوچھا کہ اعتکاف کیا کسی نے، اس مسجد میں اعتکاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آج تک اس مسجد میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا، پتہ ہی کوئی نہیں اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے مسواک پہ درس دیا تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں مسواک کیا ہوتا۔ میں نے کہا اللہ کا کرنا دیکھے، ہمارا بچہ الحمدللہ دین پڑھا ہوا ہے، ہمارے بابے بڑے پکے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ مولویوں نے لغات ہوں نا، مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھے، مولوی بولنے سے پہلے 4 بابے بولتے ہیں، سن سن کے خطبے، سن سن کے تقریریں، سن سن کے درس، اور دیکھ دیکھ کے یہ ماحول۔ اللہ کا فضل ہے، اتنا تو اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہوئی ہے نا، تو یہ نعمت ہے، اس کی قدر کیا کریں، اور ان بچوں کو سینے سے لگایا کریں۔ اللہ کا شکر ہے میں رات کو آیا ہوں، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی آئی۔ کبھی مغرب ٹائم آتے تھے تو یہاں شاں شاں ہو رہی ہوتی تھی، بندہ نظر کوئی نہیں آتا تھا، اور کل ماشاءاللہ رونق تھی، بچے پڑھ رہے تھے، قاری صاحب پڑھا رہے تھے۔ اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے،
اور انشاءاللہ کل کا منظر دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہمیں دوسرا استاد یہاں پہ رکھنا پڑے. یہاں رونقیں ہونی چاہیے. اللہ کے پیغمبر کے دور کی مسجدیں تو آباد ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا یہ معاملہ ہوا ہے, صحابہ بیٹھے, ادھر سے کفار مکہ آئے, سرداران قریش, آپ کے دل میں ہلکی سی جیسے کہتے ہیں نا خیال آنا کہ کاش یہ اٹھ جائیں اور میں ان امیر زادوں سے بات کر لوں. اللہ اکبر. زبان سے نہیں نکالا, اظہار نہیں کیا, صرف دل میں تھوڑی سی خواہش اٹھی. اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن اتارا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ صبح و شام اللہ اللہ کرنے والوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دور کرنے لگے. وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. کبھی آپ کی نظریں ان سے آگے نہیں جانی چاہیے. اللہ رب العزت کے ہاں ان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی فضیلت والا نہیں ہوتا. اب یہ شکایت کرنے لگ گیا نا کہ اللہ کے پیغمبر ساری محنت میں کرتا ہوں, یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, اور جب شام کھانے کی باری آتی ہے تو دوڑ کے میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ اللہ کے بندے, کیا تو اس بات کو سمجھتا ہے اللہ تجھے جتنا بھی رزق دے رہے ہیں اسی کی وجہ سے دے رہے ہیں. اور بخاری شریف کی تو حدیث ہے, ترزقون بضعفائکم, اور غریبوں سے نفرت کرنے والوں, عشر کی ایک بوری دینے کے لیے تیرے سر میں پانی پڑ جاتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ غریب نہ ہو اللہ تمہیں رزق نہ دے. ترزقون بضعفائکم, انہی غریبوں کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے. اب یہ سیانے بن گئے, کہا جی ہم غریبوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے, اور صبح صبح جائیں گے, رات کے پچھلے پہر پورے کے پورے باغ کا پھل توڑ کے گھر میں لائیں. غریب کون ہوتے ہیں لینے والے؟ ارادہ کیا ہے ویسے. نکلے, جا کے کیا دیکھتے ہیں, جس جگہ پہ ان کا باغ تھا وہاں کھنڈرات بنے ہوئے. ایک کہنے لگا کہ کہیں ہم کوئی جگہ تو نہیں بھول گئے. ایک ان میں سے سیانا ہے, شاید اس نے پہلے روکا بھی تھا کہ یہ حرکت نہ کرو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, خود کو ہلاکت میں مت ڈالو, اپنے آپ کو کہیں برباد نہ کر بیٹھو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب اللہ نے مال غنیمت کا دروازہ کھولا, فتوحات ہوئیں, لوگوں کے پاس مال آیا, تو ہم میں سے بات کہنے لگے اب صدقے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اللہ نے آیت اتار, اگر صدقہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں برباد کر دے گا, ہلاک کر دے گا تمہیں. اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا سامان مت کر, اللہ رب العزت کا حق بڑی خوشی سے ادا کیا کر. آپ میں سے کسی بھائی نے اگر اس سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی, اپنی تجارت کی زکوٰۃ ادا کرو. مال اللہ نے دیا ہے, نہیں دی, زکوٰۃ ادا کرو. اور اب فصلیں اتر رہی ہیں تو دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کر, جس کو عشر کہا جاتا ہے. اب جو ان میں سے تھوڑا عقل مند تھا نا, اس نے کہا بل نحن محرومون, قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, میں نے تمہیں روکا تھا اس کام سے جو تم نے بری نیت کی تھی, اللہ نے تمہارے باغ کو آگ لگا کے خاک میں ملا دیا, اب بتاؤ تمہاری فصل کہاں گئی. فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم, یہ باغ کا واقعہ سورہ تبارک الذی کے آگے ذکر ہے, اس کو پڑھے. اللہ رب العزت نے ملیا میٹ کیا ہے, خاک میں ملایا ہے, عبرت کا نشان بنایا. جس باغ کو کبھی بادل سے پانی لگتا ہے نام لے کے, آج وہ باغ ملیا میٹ ہو کے میرے اور آپ کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. اس لیے مت سوچا کریں کہ کچھ نہیں دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, میں نے عشر نہیں نکالا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے. اس کو فصل کی ہو تو ہم عشر کہتے ہیں, رمضان کی ہو تو ہم اسے فطرانہ کہتے ہیں, اور مال کی ہو تو ہم اسے زکوٰۃ کہتے ہیں.
یہ سب ایک ہی حکم میں ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے واجب اور فرض قرار دیا ہے، اور جو لوگ نہیں دیتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ اس لیے اس کو اسلام کا اہم ترین رکن سمجھے۔ نماز کے بعد یہ تیسرا بڑا اسلام کا رکن ہے جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں سے اس مال کی محبت کو ختم کرے، اور اللہ ہمیں اس صدقات و خیرات سے دلی وابستگی پیدا فرما دے، اور ہم دل کی خوشی سے اس مال کا حق جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ ادا کریں، اور اپنے بقیہ مالوں کو پاک کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔